السلام علیکم ناظرین کرام، ایم یوٹیوب وائس پر ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کی داستان صبر، استقامت اور اللہ پر کامل یقین کی لازوال مثال ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی کا ہر لمحہ آزمائشوں، سازشوں اور پھر معجزوں سے بھرپور ہے۔ جی ہاں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور صبر کا وہ معجزہ جس نے انہیں ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ یہ قصہ صرف ایک نبی کی سرگزشت نہیں بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو زندگی کی مشکلات میں گھرا ہو، جسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو اور جو سمجھتا ہو کہ اس کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد کبھی مایوس نہیں کرتی، بشرطے کہ انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے اور دعا کی طاقت پر یقین رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت اور نیک سیرت بچے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن میں ہی انہیں غیب کا علم اور خوابوں کی تعبیر کا ہنر عطا فرما دیا تھا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، جنہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بلند مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل بیٹھے۔ مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائیوں کو جو ان سے بڑے تھے، ان کی بڑھتی ہوئی قدر و منزلت راس نہ آئی۔ وہ اپنے والد کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے پر پہلے ہی حسد کرتے تھے۔ اس خواب نے ان کے دلوں میں حسد کی ایسی آگ بھڑکا دی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی سازش کرنے لگے۔ ان بھائیوں نے ایک دن حضرت یعقوب کو راضی کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جائیں گے۔ جنگل میں لے جا کر انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور ان کا قمیص ایک جانور کے خون سے رنگ کر والد کو جھوٹی کہانی سنائی کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل صدمے سے چور ہو گیا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک بات تھی کہ اللہ ہی مددگار ہے اور میرا یوسف ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ یہ پہلا کڑا امتحان تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور صبر کا آغاز ہوا۔ کنویں کی تاریکی میں جہاں موت کا خوف تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، ایک کارواں اس کنویں کے پاس سے گزرا اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں ایک معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ انہیں عزیز مصر کے گھر لے جایا گیا جہاں انہوں نے کئی سال گزارے۔ یہاں یوسف نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ نے انہیں بے مثال حسن اور دانائی عطا فرمائی۔ مگر ابھی مزید آزمائشیں باقی تھیں۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور پاکیزگی پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن محل کے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طرف دنیا کی آسائش اور گناہ تھا اور دوسری طرف اللہ کا خوف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے پناہ مانگی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے پاک دامنی کی وہ مثال قائم کی جس کا ذکر رہتی دنیا تک رہے گا۔ جب زلیخا کی سازش بے نقاب ہونے لگی تو اس نے اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید خانے میں بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے محل کی عیش و عشرت پر قید کی سختیوں کو ترجیح دی اور دعا کی کہ اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہونے کے باوجود قید میں رہے۔ قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بھی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا اور وہ وہاں کے قیدیوں کے لیے ایک ہمدرد اور مسیحا بن گئے۔ انہوں نے قید میں دو ساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی، جن میں سے ایک رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بن گیا اور دوسرا قتل کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ
के पास मेरा जिक्र करना, मगर वो भूल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद कई साल कैद में रहे। ये सब्र का वो मुकाम था जहाँ इंसान टूट जाता है, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ईमान मजीद मजबूत हुआ। आखिरकार अल्लाह का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। बादशाह मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। इसे कैद खाने से बुलाया गया और इसने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई कि मुल्क में फिर 7 साल खूब गला पैदा होगा और फिर 7 साल शदीद कैद पड़ेगा। बादशाह इसकी हिकमत और दयानत से इतना मुतासर हुआ कि इसने यूसुफ को न सिर्फ रहा किया बल्कि अपनी बेगुनाही साबित होने के बाद इन्हें पूरे मिस्र के खजानों का निगरान और एक तरह से मुल्क का हुक्मरान बना दिया। अल्लाह ने अपने साबर बंदे को कैद की तारीकी से निकाल कर इक़्तिदार के तख्त पर बिठा दिया। सालों बाद जब कैद का दौर आया और कनान में गला खत्म हुआ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वही भाई गला लेने मिस्र आए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान न सके, लेकिन हजरत यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने कमाल सब्र से काम लिया और इन्हें फौरन नहीं बताया। उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी मिस्र बुलाया और आखिरकार वो जज्बाती लम्हा आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें अपनी हकीकत बताई। उन्होंने अपना कमीज भाइयों को दिया कि इसे वालिद के चेहरे पर डालें तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इनके भाई और पूरी फैमिली मिस्र पहुंची और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शाही महल में दाखिल हुई तो यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और उनके 11 भाइयों समेत सब ने इन्हें ताज़ीम का सजदा किया। ये वही ख्वाब था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बरसों पहले बचपन में देखा था और जो बेपनाह सब्र, अनगिनत दुआओं और अल्लाह पर तवक्कुल के बाद पूरा हुआ। नाज़रीन इकराम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात आर्जी है और अल्लाह का वादा सच्चा है। जब कोई इंसान अल्लाह के लिए किसी गुनाह को छोड़ता है या सब्र करता है तो अल्लाह उसे वहाँ से नवाजते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं में दुआ की, कैद में दुआ की और इक़्तिदार मिलने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमने साबित किया कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सब्र और दुआ से होकर गुजरता है। हम यूट्यूब 22 पर इस किस्से को बयान करने का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी में इनफरादी तौर पर सब्र करना सीखें और कभी मायूस न हो। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी पाकदामनी, सब्र और यकीन अता फरमाए। आमीन।